علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالرحمن الحسنی۔ ہم آج کا جو بھی لیکچرر PPSC اسلامیات کا جو پیپر ہوا ہے، اس پیپر کے حوالہ سے ہم کے میکسیمم سوال اپلوڈ کر رہے ہیں، جن کی تعداد 70 to 80 ہے، اور جو باقی سوال جنرل نالج کے ہیں وہ ہم اپلوڈ نہیں کر رہے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، سب چینلز والے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ پرابلم ہوتی ہے جو ہمارے جو سبجیکٹ ریلیٹڈ سوال ہیں ان کی، تو ہم وہ سوال صرف اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میکسیمم سوال انشاءاللہ ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دینے ہیں، اور ہمارے جواب بھی انشاءاللہ تعالی ایکوریٹ ہوں گے، اور کوئی ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے سوال میں کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہو، لیکن ہم نے کوشش کی ہے 100% جو ہماری کی ہے وہ انشاءاللہ بالکل درست ہوگی اور بالکل صحیح ہوگی۔ ہم شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ پہلا سوال ہے، شرح نخبۃ الفکر کا موضوع کیا ہے؟ شرح نخبۃ الفکر علامہ ابن حجر العسقلانی کی تشریح ہے، جو کہ انہوں نے مقدمہ ابن صلاح، جو کہ اصول حدیث کا ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا، اس مقدمے کی تفصیلات جو انہوں نے تشریحات ذکر کی ہیں اصول حدیث پر، وہ شرح نخبۃ الفکر کہلاتی ہے، اس لیے اس کا موضوع اصول حدیث ہے۔ دعائے مستضعفین، دو طرح کی دعائیں ملتی ہیں حدیث میں۔ ایک غزوہ بدر کے موقع پہ رسول اللہ نے جو ان الفاظ سے دعا کی تھی، یا اللہ اگر یہ تیرے بندے آج اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں رہے گا، تو وہ دعا بھی دعائے مستضعفین کہلاتی ہے۔ اور طائف کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، وہ دعا بھی دعائے مستضعفین کہلاتی ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا یوم یقول المنافقون، یہ سورہ حدید میں منافقین کے متعلق اس آیت، یہ جو آیت ہے یہ منافقین کے متعلق آئی ہے۔ امام عزیمت کن کو کہتے ہیں؟ امام عزیمت امام احمد بن حنبل کو کہا جاتا ہے۔ OIC کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی تھی، اور بادل اور چنگھاڑ کا عذاب واخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین قوم سمود پر آیا تھا۔ اصول دعوت کی کس صورت میں مذکور ہیں؟ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے اصول دعوت سکھائے ہیں۔ جو آلہ جراحی جو نشتر ہے، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ امام ابو زکریہ رازی یا ابو القاسم الزہراوی، وہاں جو بھی آپشن ہو اس کے مطابق یہ جواب درست ہے۔ جو حدیث کی کتاب فقہ ابواب پر مرتب ہوتی ہے وہ سنن کہلاتی ہیں۔ موضح القرآن جو ہے یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی ہے، نہ کہ شاہ رفیع الدین کی۔ سرور المحزون سرور المحزون جو ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا سرور المحزون کے نام سے۔ اور طلبہ جو ہے وہ گرامر کی روح سے اسم جمع ہے، نہ کہ اسم واحد۔ وہ ماضی جس میں کام جاری ہو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ اور زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ کتاب جو ہے اس کا موضوع سیرت ہے۔ فَإِن تولوا تولوا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے۔ الحیات الدنیا یہ گرامر کی روح سے مرکب توصیفی ہے۔ مقارنۃ الادیان یہ کتاب ہے ڈاکٹر احمد شلبی کی۔ قواعد التحدیث کے مصنف کون ہیں؟ تو قواعد التحدیث کے مصنف جمال الدین قاسمی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ بستان المحدثین کے مؤلف، تو بستان المحدثین کے مؤلف ہیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہے؟ شاہ ولی اللہ کی۔ الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں نظم القرآن اور اسالیب قرآن دونوں ہیں، لیکن راجح جو لگ رہا ہے وہ نظم القرآن ہے، میں بھی اسلوب القرآن بھی اس کا جواب درست ہو سکتا ہو۔ چنگھاڑ والا یہ سوال ہو چکا ہے۔ جنت کی سردار خواتین میں حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ نکاح کے جو گواہ ہیں، دو عاقل مرد بالغ جو ہیں وہ نکاح کے گواہ بنتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف اسلام یہ کتاب جو ہے یہ اس کتاب کے حوالہ سے علامہ اسد کی یہ کتاب، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں سید امیر علی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ علل اربع جو ہیں وہ ان کی نسبت ارسطو کی طرف ہے، لیکن اس سوال میں چونکہ سید امیر علی جواب نہیں تھا، اس لیے علامہ اسد اس کا جواب درست بنتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حیات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو قرآن کے مطابق حیات کا دار و مدار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ قرآن نے جہاں بھی گفتگو کی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے جہاں بھی ذکر ہوگا تو پانی کا ذکر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ ہوا کی نعمت کو گنوایا گیا، نہ مٹی کی نعمت کو گنوایا گیا، پانی کی نعمت کو گنوایا گیا۔ الحرب خدیعہ اس کا تعلق جو ہے وہ کتاب الجہاد سے ہے۔ مفردات اور غریب القرآن کے مؤلف کون ہیں؟ تو مفردات و غریب القرآن کے مؤلف، یہ سوال مجھ سے رہ گیا، انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مؤلف قاضی بیضاوی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نظریہ عصبیت کے بانی ابن حزم نہیں ہیں، یہ جواب درست کر لیں، یہ ابن خلدون ہیں، انہوں نے نظریہ عصبیت کی بنیاد رکھی تھی۔ خطبات مدراس کس کی کتاب ہے؟ یہ سیرت کے موضوع پر ہے، اور یہ سیرت کی کتاب ہے۔ قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ مقیس علیہ اور علت یعنی اصل اور فرع اور علت اور حکم،
اور اسی طرح شاذ کے مقابل جو حدیث آتی ہے اس کو معروف کہتے ہیں۔ بغداد کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ دوسرا عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے کروائی تھی۔ حضرت کلثوم کا جو انتقال ہوا تھا وہ 20 شعبان 9 ہجری کو ہوا تھا۔ امام الفقہاء صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور عالم علم الفرائض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرار دیا ہے۔ حق مہر جب مقرر نہ ہوا ہو تو اس خاتون کے لیے مہر مثلی ہوگا، جو اس فیملی کی اس جیسی ملتی جلتی خواتین کو مہر دیا جاتا ہے وہی اس خاتون کا بھی مہر ہوگا۔ بحیرہ کا اصل نام جرجیس تھا، اور ٹیپو سلطان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ 1799 میں ہوئی تھی۔ اور اصح السیر یہ جو کتاب ہے سیرت کی، اس کتاب کے مؤلف کا نام عبدالرؤف دانا پوری ہے۔ سورۃ الذاریات سے سورۃ الناس تک جو صورتیں ہیں یہ مفصلات کہلاتی ہیں، اور مسبحات صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح للہ آیا ہے۔ اور زاد المیعاد کا موضوع سیرت ہے، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی، اور مدراج النبوہ یہ کتاب تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ حق پرکاش یہ کتاب تقابل ادیان سے متعلق ہے، اور یہ کتاب قاضی ثناء اللہ امرتسری نے لکھی ہے۔ اسی طرح خطبات مدراس کا موضوع مسیرت بتا چکا ہوں۔ مفسر کے جو مقابل آئے گا اصول فقہ میں اسے ہم مجمل کہیں گے۔ مہایانہ یہ بدھ مت کے فرقے تھے، نہایانہ اور مہایانہ۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کے ہاں جو فنون مفسرین کے گروہ ہیں وہ 7 یا 8 شمار کیے جاتے ہیں۔ اور فتح الخبیر کا موضوع جو ہے شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کا موضوع ہے غریب القرآن۔ آپریشن کی جو بنیاد رکھی تھی وہ ابوالقاسم الزہراوی نے رکھی تھی۔ یہ میں نے کریکشن کر دی تھی اس سوال کی کہ نظریہ عصبیت کے بانی ابن خلدون ہیں۔ للفقراء المہاجرین یہ آیت غنیمت کے موضوع میں عبارت النص ہے۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو ان کے لیے ہے یہ لام جو ہے، یہ لام ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، تو لہٰذا عبارت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ جس حدیث کے متن میں تقدیم و تاخیر ہو یا لفظی ہیر پھیر ہو اس حدیث کو ہم مضطرب حدیث کہتے ہیں۔ تصریح حدیث میں استعمال ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ یہ ایک اصطلاح تھی کہ جانور بیچنے سے پہلے دودھ کو تھنوں میں روکنا تاکہ جانور جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ لگ جائے۔ اسی طرح ایک راوی کی روایت پر جو کتاب حدیث ہوتی ہے اس کو ہم مفرد کتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب مفرد ہے، فلاں راوی کے ذاتی جو ہے اس کو مفردات کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح فقہی ابواب پر جو حدیث کی کتابیں انہیں ہم سنن کہتے ہیں۔ اخوان المسلمون جو ایک تنظیم تھی اس کے جو بانی ہیں ان کا نام ہے حسن البنا۔ اور اسی طرح شاذ کے مقابل جو حدیث آئے گی اس حدیث کو ہم حدیث معروف کہیں گے۔ اور میثاق مدینہ کے جو فریقین تھے ان میں مسلمان اور یہود شامل ہیں۔ کافی سارے سوالات میکسیمم آپ کے اس میں کور ہو چکے ہیں۔ جو سوال رہ گئے ہیں، ہم جنرل نالج کو ڈسکس نہیں کیا، جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں تمام سوالات اپلوڈ کر دیں گے۔ پیپر کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن پر بھی ویڈیو آ جائے گی، لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ پیپر اول مشکل تھا اور آسان پیپر نہیں تھا۔ لاسٹ ٹائم کے پیپر کے مقابلہ میں پیپر مشکل تھا، اور لاسٹ ٹائم بھی میرٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا میرٹ بہت زیادہ نہیں جانے والا، اس کا میرٹ نیچے ہی رہے گا، کم ہی رہے گا۔ اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مارکس کم بن رہے ہیں، کیونکہ اس کا میرٹ جو ہے وہ نیچے ہی رہنے والا۔ فیمیل کا میرٹ تو بہت نیچے جائے گا، کیونکہ پیپر اول جو ہے وہ کافی مشکل پیپر جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات بھی کچھ دیر میں اپلوڈ کر دی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔